بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معاملہ اس موقع پر جو ہے ہمارے ہندوستان میں چل رہا ہے کیا کہ مسلمانوں کے مذہبی قانون کا خاتمہ کر دیا جائے، ایک سا سول کوڈ نافذ کر دیا جائے، مسلم پرسنل لا کا خاتمہ کر دیا جائے۔ خالی مسلم پرسنل لا بھی نہیں ہے، سبھی شامل ہیں، سبھی مذہبی ہر ہندوستانی باشندے کے مذہبی اختیارات کو ختم کر دیا جائے، سب کے لیے ایک قانون نافذ کر دیا جائے، ایک قانون سب کے لیے رہے گا، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ اور اب تک جو گنجائش تھی کہ ہر مذہب والوں کو ان کے مذہب پر فیملی لا کے سلسلے میں جو ہے عمل کرنے کی، خصوصی اپنے معاملات میں، معاشرت میں، ذاتی معاملات میں عمل کرنے کی گنجائش تھی، اب وہ گنجائش ختم کر کے یہ ہوگا کہ صاحب آپ جو ہے ایک سا سول کوڈ اور ہندوستان کا جو قانون ہے اس پر عمل کریں گے، اور اس معاملے میں آپ کا مذہب جو سکھاتا ہے اس پر آپ کو عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ایک سا سول کوڈ کی بات اس وقت جو کہی جا رہی ہے، لا کمیشن آف انڈیا نے ہندوستان کے جو قانون بنانے اور حفاظت کرنے والا جو دفتر ہے، محکمہ ہے، اس نے جو ہے 14 جون کو یہ خبر سارے ہندوستانی باشندوں کو، شہریوں کو دی کہ صاحب ہم یہ اب تک چلنے والے قانون کو ختم کر کے جو ہے سب کے لیے یکساں سول کوڈ نافذ کرنا چاہتے ہیں، ایک قانون سب شہریوں کے لیے نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے جو ہے سب کو بولنے کا موقع دیا، اعتراض کرنے کا، اپنی رائے پیش کرنے کا جو ہے موقع دیا۔ یہ مہم چل رہی ہے، ہر جگہ چل رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ بات اگر معاشرے میں پھیلانا ہو تو خواتین سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی عورت کو یہ کہا جائے کہ بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی یہ خبر ہے اور یہ خبر آپ کو گھر گھر پہنچانا ہے، اب اگر ہماری ماں بہن اس کے لیے کمر کس لے اور تیاری کر کے گھر گھر وہ خبر پہنچانے کی ذمہ داری لے لے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آج جو اس معاملے میں ابھی بہت ساری جو سرد مہری ہے، اور بہت سارے ہمارے بہنوں بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا اور ہمارے خلاف کیا کیا قانون بن رہے، وہ اس سے غافل رہیں اور اس معاملے میں وہ آگے نہ بڑھیں گے۔ وطن کی فکر کر نادا قیامت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر نادا قیامت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں میں۔ ہمارے خلاف کیا کیا فیصلے ہو رہے ہیں، ہماری ماں بہنوں کو خبر ہی نہیں ہے، اور سمجھتی ہیں کہ ہمارا کیا کرنا ہے اس سے۔ ہمارے مرد حضرات ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، ان کی ذمہ داری ان معاملات کو حل کرنا بے شک، مگر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ خواتین کی ذمہ داری بھی ہوا کرتی ہے۔ تو آج کے اس اسٹیج سے میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ آپ اس بات کو گھر گھر پہنچائیے کہ لا کمیشن نے جو ہم کو موقع دیا تھا 14 جولائی تک، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ہے 28 جولائی تک ہم کو مزید وقت بڑھایا گیا ہے، اس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر گھر یہ بات پہنچائیں گے۔ اور ابھی تک ہمارے جن بھائیوں نے، بہنوں نے لا کمیشن تک اپنی خبر نہیں پہنچائی ہے، اپنا جو ہے پیغام نہیں پہنچایا ہے، اپنی رائے نہیں پیش کی ہے، ان کو ان کی ذمہ داری ہے، ان کو جگایا جائے گا، ان کو جھنجھوڑا جائے گا، ان سے کہا جائے گا بھائی آپ بھی اپنی رائے پیش کر کے بتا دیں کہ بھائی لا کمیشن سن لے اچھے طریقے سے، یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، ہمارے قرآن کا معاملہ ہے، ہمارے دین کا معاملہ ہے، اور ہم اس معاملے میں بہت غیرت دار واقع ہوئے ہیں، مسلمان قوم بہت غیور واقع ہوئی ہے۔ آپ اس سے اس کی جان لے لو، مال لے لو، اس کی جائیداد لے لو، اور کیا کیا لینا چاہتے آپ لے لو، برداشت کر جاتی ہے، مگر جو ہے اس کے نبی سے اس کی جو نسبت ہے، وابستگی ہے، اس کو اگر چھیننا چاہو گے تو وہ پھر میدان کے اندر آ جاتی ہے۔ دین پر اگر کچھ معاملہ آ جاتا ہے تو پھر وہ میدان کے اندر آ جاتے ہیں، اور سر پر کفن باندھ کر جو ہے میدان کے اندر آ جاتے ہیں۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ یہ جو یکساں سول کوڈ کا مسئلہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نکاح، طلاق، خلا، ہبہ، میراث، وقف، ایسے بہت سارے مسائل کے اندر اب تک ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت پر عمل کرتے تھے، اب یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان معاملات میں آپ جو ہے اپنے اسلامی قانون پر، قرآنی قانون پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور سنتوں پر اور شریعت پر عمل نہیں کر سکتے۔ اب بھیڑوں کا بنایا ہوا اور انگریزوں کا گھڑا ہوا جو قانون ہے، اس قانون پر آپ کو ان معاملات میں عمل کرنا پڑے گا۔ نکاح ویسا کرنا پڑے گا جس طریقے سے ہندوستان کا قانون کہے گا،
خلا طلاق کے مسئلے ویسے کرنے پڑیں گے جس طریقے سے ہندوستان کا قانون کہے گا، اور اس طریقے سے جو ہے شادی بیاہ وغیرہ تمام مسائل جو ہے ان کے طریقوں کے مطابق کرنے پڑیں گے، جن کا کوئی مذہب ہے، نہ ان کا کوئی خدا ہے، نہ ان کا کوئی رسول ہے، نہ ان کے پاس جو کوئی تعلیمات ہے، اور نہ کوئی ان کے پاس کوئی ہدایات ہے۔ گویا کہ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے، ہم کو مسلمان ہونے کے باوجود یہ کہا جا رہا آئندہ سے جو ہے آپ جو ہے مسلمان رہنا بننا چھوڑ دو اور بھیڑ بن جاؤ۔ تیار ہیں بھئی آپ لوگ بھی؟ نعوذ باللہ من ذالک 100 بار 1000 بار کروڑ بار کہ اسلام چھوڑ کر ہم کو کہا جائے کہ یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، اور بھیڑ بن جاؤ، ہندو بن جاؤ، اور جو ہے قادیانی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، اور اس طریقے سے شیعہ بن جاؤ، کھوجے بہائی مہدوی بن جاؤ، بہرے آغا خانی بن جاؤ۔ کیا ہم اس کے لیے راضی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ہی چیز تو لے دے کہ ہمارے پاس باقی رہ گئی ہمارا اسلام، وہ بھی اگر ہم سے چھن جائے گا تو پھر ہم کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ بہت سخت خطرناک قانون ہے، سبھی کے لیے نقصان دہ ہے، ہندوؤں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، سکھوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ لیکن بہرحال وہ لوگ اس کی نزاکت کو محسوس کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں، وہ اس کے خلاف اعتراض داخل کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں، مسلمان اس میدان میں سب سے زیادہ فکر مند ہے، غیور ہے، غیرت دار ہے، احساس مند ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے حضرات، مسلم پسندہ بورڈ کے ذمہ دار لوگ اور دیگر جو تنظیموں کے ذمہ دار لوگ جو ہے بار بار پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو جگا رہے، جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بھائیو، فائدہ ہوتا ہو نہ ہوتا ہو، اثر ہوتا ہو نہ ہوتا ہو، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے رائے پیش کر دو اور کھلے الفاظ میں بتا دو کہ بھئی ہم، اے لا کمیشن والو، ہندوستان کے قانون بنانے والوں، سن لو، ہم جو ہے ایکسا سول کوڈ کو 1 سیکنڈ کے بعد سے برداشت نہیں کریں گے، اور مسلم پرسنل لا کے خلاف ایک لمحے کے لیے کوئی بات ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم کو مجبور کیا گیا، فی الحال تو ہم زبانی گفتگو کر رہے ہیں آپ سے اور تحریر لکھ کر دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں مانیں اس کو، پھر مسلم پرسنل لا کے خاتمے کی آپ نے اور ایکسا سول کوڈ نافذ کرنے کی آپ نے کوشش فرمائی، تو پھر اگلی مرتبہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور میدانوں کے اندر آئیں گے، اور جس طریقے سے ناگالینڈ کے لوگوں نے اور میزورم کے لوگوں نے آ کر جو ہے ٹرینوں کو اور پٹریوں کو اور جہازوں کو یہاں وہاں سب جگہ اس طرح اسٹرائک کیا کہ جو ہے ہندوستان کے نہ کوئی جہاز وہاں اتر سکتا تھا، نہ کوئی جو ہے وہاں ریل آ سکتی تھی، اور حکومت کا نہ کوئی بندہ وہاں پر آ سکتا تھا۔ ایسا ان کو احتجاج کر کے مجبور کیا کہ ہمارے مذہب کے خلاف، ہمارے معاشرے کے خلاف، ہماری تہذیب و کلچر کے خلاف تم ہم کو مجبور کر رہے ہو کہ جو ہے قانون کو مانو اور ہمارے قانون کو چھوڑ دو۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم کو جو ہے ہمارے قانون ہی کو ماننا پڑے گا۔ مجبور کر دیا ان کو اور ہندوستان کی حکومت مجبور ہو کر ان کی اس بات کو مان لی، اور ان سے وہ قانون ہٹا دیا گیا، اور ان کو ان کے مذہبی معاملات میں اور ان کے جو ہے تہذیب و کلچر پر عمل کرنے کی ان کو اجازت دے دی گئی۔ ہم کو بھی ایسا کرنا پڑے گا۔ بہرحال ایک بات اس معاملے میں یہ عرض کرنی تھی مجھے کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں اور ہمارے جو ہے خالائیں اور ہماری پھوپھیاں جو ہے، ہماری ماں، ہماری بہن، وہ اس پیغام کو گھر گھر عام کرے کہ ابھی جو ہے موقع ہے 28 جولائی تک جو ہے جن حضرات نے جو اپنی رائے داخل نہیں کی ہے اور لا کمیشن کو نہیں بھیجائی ہے، مرد حضرات اور جو ہے عورتیں اور بڑے حضرات، بوڑھے حضرات خاص طور سے جو بالغ شمار ہوتے ہیں 18 سال اور اس کے بعد کے جو ہے ہندوستانی قانون کے حساب سے جو ہے ووٹ ڈالنے کے قابل بنتے ہیں، ایسے گھر کے ہر فرد کی طرف سے جو ہے وہ پیغام جانا چاہیے لا کمیشن کو، اور پہنچانے کا طریقہ کیا ہے اپنے اپنے علاقے کے علماء اور جو ہے بڑے حضرات سے آپ اس کو معلوم کر لیں اور اس کو جو ہے پہنچانے کی فکر کریں، گھر گھر اس پیغام کو عام کرنے کی فکر کریں، تاکہ کل قیامت میں ہم کہہ تو سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب آپ کا دین مسلم پرسن اللہ مٹایا جا رہا تھا، ہمارے بس میں جتنا تھا ہم نے اپنے حساب سے جو ہے جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے اس اسلام کو، اسلامی قانون کو بچانے کی اور مسلمان باقی رہنے کی، اس ہندوستان میں مسلمانوں کو باقی رکھنے کی، اسلام کو زندہ اور باقی رکھنے کی جتنا ہم سے ہو سکے ہم نے کوشش ضرور کی، یہ ہم کہہ سکے۔ اس لیے چھوٹی موٹی یہ کاوشیں، کوششیں ہیں، کوئی بہت بڑا پہاڑ لا کر ہمارے اوپر نہیں رکھا جا رہا ہے، اس لیے جو ہے اس معاملے میں دلچسپی لیں اور اس پیغام کو آگے بڑھانے کی فکر کریں۔ راہ اسلام اسلامک یوٹیوب چینل